السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ ذلک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق اور سچ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی عالی شان اور بلند تر ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورہ سے آیت نمبر 61 62 یعنی 61 اور 62، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 60 جو آپ کے سامنے کل آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا گیا تھا، اس میں دین اسلام کی ایک تعلیم آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ستا دیتا ہے، ظلم کر دیتا ہے، تو اسی قدر بدلہ لینا ہے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے زیادہ بدلہ لیا اور کوئی مظلوم ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے پر کمپلیٹلی قادر ہے، ہر اعتبار سے قادر ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے بطور انتقام کسی آدمی کے اوپر ظلم کر دیا تو پھر اس کو وہ مظلوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سپورٹ میں ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چھوڑنے والا نہیں۔ اگر دنیا میں وہ بچ گیا تو آخرت میں ہر حال میں ایسے ظالموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بدترین معاملہ کرنے والا ہے۔ اس چیز کی وضاحت فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ذالک بأن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مظلوم کی حمایت اور اس کا سپورٹ کرتے ہوئے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا سکتا ہے، اور اللہ اس پر کمپلیٹلی قادر ہے۔ کیسے قادر ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کائنات پر اس قدر قادر ہے کہ جو دن اور رات میں جو تم گزارتے ہو وقت، دن میں بھی وقت گزارتے ہو اور رات میں بھی وقت گزارتے ہو، تو اللہ جب چاہتا ہے دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، مطلب دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے اسی طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے حکمرانی دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکمرانی کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت و سربلندی سے نواز دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تمام طرح کے خیر و بھلائی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وتولج اللیل فی النہار، تو اس قدر قادر ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وتخرج الحی من المیت، مردہ سے تو زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے پھر تم مردہ بھی بنا دیتا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ جو دونوں آیت کریمہ ہے اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کا جو مقصد ہے بس یہی کہ یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اوپر کمپلیٹلی قدرت رکھتا ہے، کائنات کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور جو ہستی ایسی ہو جو پورے کائنات پر ہولڈ اور اختیار رکھتا ہو، کیا وہ مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا سکتا، بالکل پہنچائے گا۔ لہٰذا یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے جو فرمایا ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے
ایسا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات گرامی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بتلانا یہاں پر ضروری سمجھا کہ انسانوں اور مسلمانوں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچ جاؤ۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کے سپورٹ میں کھڑا ہو کر ظالم کو کبھی بھی اس کے انجام تک پہنچائے گا اور یقینی طور پر پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ سننے والا ہے کیا مطلب؟ بندے کے ہر چیز کو سننے والا ہے، اس کے ہر طرح کے حرکات و سکنات کو دیکھنے والا ہے، اس کی تمام ایکٹیویٹی کو دیکھنے والا ہے۔ اگر بندہ اپنے دل کے اندر بھی کوئی بات سوچتا ہے رب العالمین اس کو بھی سننے والا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سب سے پہلے اسی چیز کو پیغام دیا ہے کہ اللہ پورے کائنات پر قادر ہے، لہذا لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے بچو۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی تمہارے لیے نقصان کر دے یا تم کو ستا دے، اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اسی قرآن کریم میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معافی اور درگزر کو بالکل پکڑ لیجئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے، اور جو نادان لوگ ہیں ان سے اعراض کر لیجئے، نادان لوگوں سے اعراض کر لیجئے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ تو اگر کسی کی طرف سے کوئی ظلم بھی ہو جائے، کوئی ستا بھی دے، تو ایک مومن مسلمان کی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ فوراً اس کو معاف کر دے۔ اسی چیز کو اللہ نے بتلایا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دینے والا ہے۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے۔ حق ہے مطلب اس پورے کائنات پر کمپلیٹ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ اگر انسان کو جھکنا چاہیے تو رب العالمین کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، اگر انسان کو کچھ مانگنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اگر انسان کو ڈرنا چاہیے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، وہ جو چاہا وہ ہو گیا اور اس نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور وہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ وہی اللہ تبارک و تعالی حق ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مقصد بھی اور اس کا مفہوم بھی اور بتلانے کا اور یہاں پر نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق ہے، وہی معبود ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بت ہیں، انداد ہے، اصنام ہے، جو بھی ہے جو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، سارے کے سارے باطل ہیں۔ پورے کائنات پر ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی اختیار ہے۔ لہذا بندہ اگر سر کو جھکائے تو کس کے سامنے جھکائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائے۔ بندہ اگر مانگے تو کس سے مانگے؟ رب العالمین سے ہی مانگے۔ اور اگر بندہ ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس بندے کے لیے خیر نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آگے مزید فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ عالی شان ہے، بلند ترین ہے، وہ عالی شان ہے اور بلند ترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالی شان کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بلند تر اس روئے زمین پر، اس پورے کائنات میں، اس پورے برہمانڈ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم آیت الکرسی آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ترین ہے اور عظیم ترین ہے۔ اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ بلند کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مزید فرمایا وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، وہ بڑا ہے اور عالی شان ہے، اس سے بڑا اور اس سے عالی شان کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا بندے کو ہر ٹائم اور ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ پورے کائنات پر کمپلیٹ ہولڈ اور اختیار رکھتا ہے، وہ الکبیر اور المتعال ہے۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لینے کے لیے اینی ٹائم تیار ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے،
اور ظالم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی جلیل القدر اور اللہ تبارک و تعالیٰ الجبار ہے، المتکبر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا